تو وہ یہی جو دعوت اسلامی والی تنظیم ہے، ان کے امیر محترم لوگوں کو ڈرامہ دکھانے کے لیے مٹی کے برتن اٹھا کر شو مار رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اور حالت یہ کہ وہ کسی بندے نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ مرسڈیز کے اندر بیٹھ کر اے سی لگا کر اور جناب اس کے بعد اتر کر 5 اسٹار ہوٹل کے اے سی والے حال میں بیٹھ کر حضرت علامہ نے دس دیتے ہوئے کہا امت نبی سے دور ہو گئی، سادگی انہوں نے چھوڑ دی، کیسے یہ سدھریں گے؟ اور پھر اسی 10 کروڑ والی گاڑی میں واپس بیٹھ کر واپس اپنے اس گھر میں تشریف لے گئے کہ جو کروڑوں روپے لگا کے بنایا گیا تھا، اور جو اندر ماشاء سینٹرل اے سی والا روم ہے، اس میں جا کر حضرت قبلہ پیر طریقت بیٹھ گئے، لیکن وہ بہت سادگی پسند ہیں۔ نگران صاحب کی ایک محفل میں گیا اور وہ نگران صاحب بڑی قناعت اور صبر اور شکر پر انہوں نے بیان کیا، اور جس حال میں بھی رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بیان ختم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ نگران صاحب تو اے سی والی گاڑی میں آئے تھے، اے سی والی گاڑی میں واپس چلے گئے۔ تو جناب خود صبر و شکر کا اور قناعت کا درس دے کر گئے، خود اے سی والی گاڑی میں گئے۔ میرے دوست نے میرا مذاق اڑایا، کدھر لے کر آیا مولوی کو دیکھ، کون سی صبر و شکر اور قناعت کی بات کی؟ اب وہ کہتا ہے میں تو بے عزت ہوں کہ اپنے دوست سے۔ اگر ایک واقعہ ایسا ہوا بھی ہے تو اس میں آپ ناراض نہ ہو، بالفرض ہوا تو، اور مجھے یہ بھی آپ بتا دیں کہ اسی گاڑی میں بیٹھنے سے کیا اسلام نے منع کیا؟ مدینے جانا ہے نا، مسجد نبوی میں نماز کیسے پڑھو گے؟ سینٹرل اے سی لگا ہوا ہے نا، صحیح کیسے کرو گے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے، ہر مسجد آپ کو ایئر کنڈیشن تقریباً ملے گی۔ تو یار یہ کوئی بات تھوڑی ہے، اے سی کا گناہ تھوڑی ہے۔ اب جس مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے تو اس میں صبر و قناعت کی بات کی جائے کہ نہیں کی جائے؟ کہ سب کو دھوپ میں نکال کر پھر صبر و قناعت کی بات کی جائے؟ تو یار اس تو اسی کو تو کہتے ہیں اعتراض برا اعتراض۔ اگر اسے اے سی اور سہولت والی زندگی اگر اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے تو اس پر شکر ادا کرے، اس پر راضی رہے نا۔ جی جی، تو یہ میرے کہیں ہے کہ قناعت والا بغیر اے سی کے سوئے گا؟ اے سی والی گاڑی میں آیا اور اے سی والی گاڑی میں گیا، اور نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب دنیا میں اور دنیا بھر کے اتنے ممالک میں جہاں کہ ایک چھوٹی سی کیبن جو ہے اس میں بھی اے سی لگا ہوا ہے۔ عرب دنیا کی مثال میں پاکستان کا واقعہ مسلمانوں کی بات تو کریں گے۔ اس میں یہ سوچنا ہے کہ یار ماشاءاللہ دیکھو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اے سی والی گاڑی ہے، اتنا اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اتنی اللہ نے آسائش والی زندگی دی ہے، مگر یار قربان جاؤں دین کا کام کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں تو مولوی صبر و قناعت کو پھر بھی بھولا نہیں، صبر و قناعت اور یہ بے صبری بھی نہیں ہے۔ ایئر کنڈیشن مریض ایئر کنڈیشن کمروں میں تو ہوتے ہیں، تو کہتے بیچارہ بھی مولوی صاحب کے پیسے کیسے آ گئے؟ گاڑی چندے کے پیسوں سے گاڑیاں لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کے اپنے کام نہیں کرتے، وہ مولوی صاحب کے پیسوں سے کیا گاڑی نہیں آ سکتی؟ اور اگر آ گئی تو کیا حرج؟ اگر کسی نے اگر تحفے میں بھی دی ہے تو کیا آپ کو دنیا مطلب کہ پلاٹ کے پلاٹ تحفے میں دیتی ہے؟ ایک مذہبی آدمی عبدالحبیب بھائی، ایک مذہبی آدمی عاشق رسول اگر خوشحال ہے تو تکلیف کی چیز کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ چیز ہو رہی ہے یہ کیا چیز غلط ہے؟ اور کیا اس نے یہ کہا ہے کہ میں اے سی میں نہیں سوتا ہوں، میں اے سی والی گاڑی میں نہیں بیٹھتا ہوں، دیکھیں میں صبر کر رہا ہوں؟ اس نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ اور کوئی گاڑی آتی ہے، ضروری نہیں کہ اسی کی اپنی بھی گاڑی ہو سکتا ہے کوئی ایسا اہل محبت ہو جو اس کو گاڑی میں لے کر چلا گیا ہو۔ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی عالیشان گاڑی میں سنت کے مطابق عاشق رسول واعظ و نصیحت بیان کرنے والا آ کر ہمیں دین، اسلام و